اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر مخرج نمبر 16 پڑھیں گے۔ تو مخرج نمبر 16 تین حروف کا مخرج ہے، الف، واو اور یا، اور یہ تینوں حروف مدہ ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف مدہ کا مخرج یہ والا ہے۔ اور اس مخرج کو پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ہم نے شروع میں 5 میجر ایریاز پڑھے تھے منہ کے اندر، جن میں ہم نے حلق پڑھا تھا سب سے پہلے، پھر لسان یعنی زبان یہ پڑھی تھی، اس کے بعد ہونٹ پڑھے تھے، اور اب اس کے بعد جوف ہے، دی ایمپٹی اسپیس ان دا ماؤتھ، یعنی منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھا میجر ایریا ہے ہمارے منہ کے اندر جس سے حروف ادا ہو رہے ہیں، اور یہ جوف دہن ہے، اس کو جوف دہن بولتے ہیں، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ یہ حروف مدہ کا مخرج ہے، اور حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واو غیر مدہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی پچھلی کلاس کے اندر، یا غیر مدہ بھی ہم نے پڑھی تھی، اور یہاں پر یہ تینوں حروف جو ہے وہ مدہ ہیں۔ تو سب سے پہلے الف کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ الف مدہ کب ہوتی ہے؟ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس وقت الف مدہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب الف مدہ ہوگا تو اس کی آواز منہ کے اندر خالی حصے سے آئے گی، یہاں سے آواز جو ہے وہ حروف مدہ کی آتی ہے، یہ جوف دہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے با، الف زبر با، تو جب با پڑھیں گے تو یہاں سے آواز جو ہے وہ باہر آئے گی، با، منہ کھول کر پڑھیں گے با۔ تو یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے واو مدہ، یعنی کہ جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتی ہے۔ اس کا بھی مخرج جو ہے وہ منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے، یہ والا، تو کیونکہ اس میں ہونٹ گول ہوں گے، واو کیونکہ آ گئی ہے تو واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور پیش اور واو دونوں کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے، با، واو، پیش، بو۔ تو جب بو ہوگا تو زبان تھوڑی سی اس پوزیشن میں آ جائے گی، بو بو۔ تو یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے یا مدہ، یعنی کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کی مثال ہوتی ہے۔ تو پڑھیں گے با، یا، زیر، بی۔ تو یہ بی کی آواز ہے، یہ منہ کے اندر اس خالی حصے سے آ رہی ہے، تو یہ یا مدہ کی مثال ہے، بی۔ تو زبان بھی ایسے اوپر کی طرف ہوگی اس جگہ سے، یعنی یہ سارا منہ کا خالی حصہ ہے، یہاں سے آئے گی بی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان تینوں کی مثال ایک ہی ورڈ کے اندر یہاں پر موجود ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نوحیہا، نو کریں گے تو واو مدہ، حی کریں گے تو یا مدہ، اور ہا کریں گے تو الف مدہ۔ پڑھیں گے نوحیہا، نوحیہا۔ تو یہ حروف مدہ کا مخرج تھا، مخرج نمبر 16۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حروف مدہ کا مخرج آپ کو آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر مخرج نمبر 17 پڑھیں گے، جو کہ آخری مخرج ہوگا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔